الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضللہ فلا ہادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ واشهد ان محمدا عبده ورسولہ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ ویقطعون ما امر اللہ به ان یوصل ویفسدون فی الارض اولئک لهم لعنۃ ولهم سوء الدار۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالجماعۃ وإیاکم والفرقۃ فإن الشیطان مع العہد۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وید اللہ علی جماعتی ومن سد سد الی النار، او کما قال صلاۃ والسلام۔ محترم بزرگ حضرات اور نوجوان بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گفتگو اسی موضوع پر ہے جو موضوع لگاتار آپ کے سامنے بیان ہو رہا ہے۔ مسلسل بار بار اس بات کو ہم آپ کے سامنے دہراتے رہتے ہیں کہ یہ بات آپ کی نگاہوں سے اوجھل نہ ہو کہ یہ امت وارثین جنت ہے، لیکن اس امت کے اندر اگر وہ صفتیں پیدا نہ ہوں جو ایک مومن اور مسلم کی حیثیت سے اللہ تبارک و تعالی ہمارے اندر پیدا کرنا چاہتا ہے، تو پھر اس میں سے چھٹائی شروع ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالی چھنا لگا دیتے ہیں اور پھر طرح طرح سے پھر ہمیں چھانا جاتا ہے، اور پھر اس امت کے اندر جتنے لوگ مرتد پائے جاتے ہیں، کافر پائے جاتے ہیں، مشرک پائے جاتے ہیں، منافق پائے جاتے ہیں، فاسق پائے جاتے ہیں، وہ سب چھانٹ کر الگ کر دیے جاتے ہیں، مومن اور مسلم چھانٹ کر الگ کر دیے۔ اس کا ذریعہ یہی صفتیں بنتی ہیں۔ یہ صفتیں بتاتی ہیں کہ کون شخص کس کوالٹی کا ہے اور اس کا معیار زندگی کیا ہے، اور یہ خود کس معیار کا انسان ہے۔ اس میں ایک بڑی چیز جو سب سے زیادہ ہمیں نقصان پہنچانے والی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ جتنے روابط کو ہم نے برقرار رکھا ہے اسے برقرار رکھنا، انہیں تم کاٹ نہ دینا۔ لیکن وہ تصویر ہم نے آپ کے سامنے رکھی کہ ہمارے اندر ایسے ناخرف لوگ پیدا ہوئے جنہوں نے ہمیں انتشار میں مبتلا کر دیا۔ ہم فرقہ فرقہ ہو گئے، یہاں تک کہ ایک کلمہ گو مسلمان دوسرا کلمہ گو مسلمان کو
کافر کہتا ہے۔ یہ تصویر بھی ہم نے آپ کے سامنے، وہ واقعہ ہم نے آپ کے سامنے رکھا کہ صحابہ اکرام کا عمل دیکھو، جنگ کی حالت میں ہے، خنجر کافر کے گلے پر رکھ دیا گیا، اس نے کلمہ شہادت ادا کر دیا، لیکن آپ نے اسے قتل کر دیا یہ سمجھتے ہوئے کہ یہ خوف سے کلمہ شہادت کو ادا کر رہا، لیکن دل کے اندر تو کھٹک موجود، تیس مار رہی تھی، ایمان انہیں بے چین کر رہا تھا کہ یہ کیسا عمل ہمارے ہاتھ سے سرزد ہو گیا۔ ایک شخص کلمہ پڑھ چکا تھا، کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم مجرم ہو گئے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہوئے، غصے سے تمتما اٹھے، کہا تم نے چھوڑ کیوں نہیں دیا؟ کیا تمہارے پاس کوئی ذریعہ تھا جس سے دل چیر کو دیکھا جاتا؟ اور ہمارے ہاں یہ تصویر ہم نے رکھی دی آپ کے ساتھ، ہم تو پیدائشی مسلمان ہیں، پہلی آواز ہمارے کانوں میں اللہ اکبر کی صدا کے ساتھ پہنچائی گئی، ہم نے پیدا ہوتے ہی اسلام کی جھلکیاں اپنے یہاں پر دیکھی، وہ مختصر ہی صحیح، لیکن پھر بھی ہمارے اندر ایسے تماشا باز لوگ جادوگر پیدا ہوئے کہ ہمیں کلمہ کو ہوتے ہوئے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، اور ہم فرقہ فرقہ ہو گئے۔ ایک اور واقعہ ایسا ہے، وہ بھی جنگ کا موقع تھا، کچھ لوگ طائب ہو گئے اسلامی فوج کو دیکھ کر، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نفس نفیس موجود ہے وہاں، صحابہ اکرام نے عرض کیا کہ یہ خوف سے طائب ہو گئے ہیں، انہیں جان کا خوف لاحق ہو گیا، اس لیے انہوں نے اطاعت قبول کر لی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہمارے پاس دل کو چیر کر دیکھنے کا کوئی ذریعہ نہیں، کہا اللہ کے رسول یہ بعد میں پھر سازش کریں گے، جیسے ہی ہم پیٹھ موڑیں گے ہمارے پیچھے یہ پھر ہمیں نقصان پہنچائیں گے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہم نے ظاہر کو دیکھ کر کے فیصلہ کیا، انہوں نے ہمارے سامنے کلمہ حق کا اقرار کر لیا، ہم نے ظاہر کو دیکھ کر وہ بات تسلیم کر لی، رہا باطن اس کا معاملہ اللہ کے حوالے ہے، اللہ نمٹے گا ان سے، اور ہم لوگ تو فیصلہ کر رہے ہیں یہاں بیٹھ کر، میرا فرقہ جنتی باقی سب کافر، اگلا فرقہ کہے گا ہم جنتی باقی سب کافر، اس طرح پوری امت کافر ہے، ہر فرد ہمارا کافر ہو گیا۔ یہ حالت ہماری پہنچانے والے کون لوگ ہیں؟ ہم نے اشارہ کیا۔ پھر تفرقے جو ہیں وہ ریوڑیوں کی طرح منبر رسول سے بانٹے جاتے ہیں، یہ تفرقے بازیاں منبر رسول سے بانٹی جا رہی ہیں، اور وہ تصویر بھی ہمارے سامنے موجود ہے کہ یہ عمل کرنے والے کون لوگ ہیں۔ اس میں کسی ایک طبقے کی طرف اشارہ نہیں ہے، ہر طبقے کی طرف آپ نگاہ اٹھا کر دیکھیں، کوئی بھی مکتب فکر کا شخص ہو وہ اپنے مکتب کی ترقی چاہتا ہے، وہ اپنے مکتب کی نمائندگی کرتا ہے، اسلام کی نمائندگی نہیں کرتا۔ ہماری
بے حسی کا یہ عالم ہے کہ تنزل اور گراوٹ کی کوئی وادی ایسی نہیں ہے جہاں ہم نے قدم نہ رکھ دیا. ذلت اور پستی کا کوئی ایسا گڑھا نہیں ہے جس میں ہم گر نہ گئے ہیں. ہم نے فرقے اور اپنے مفاد کے عشق میں ملی غیرت اور حمیت تک کو داؤں پر لگا دیا. یہ ہمارا اپنا عمل ہے. دوسروں کی نقالی میں عقل سے کام لیے بغیر بے راہ روی کا شکار ہوتے چلے گئے, دوڑ دوڑ کر اپنائیں. لیکن ہمارے سامنے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم بھی تو موجود تھی. شریعت اور سنت کو ہم نے اپنے پاؤں تلے رون ڈالا, ہر سنتوں کو پامال کیا, کچھ باقی نہیں چھوڑا. محبت, اخوت, ڈسپلن, دیانتداری ہمارے یہاں سے کافور ہے, کوسوں دور. یہ ساری انسانی خوبیاں تھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہمیں ملی تھی, بے انتہا خوبیاں جو انسان کو انسان اعلیٰ بنا دیتی. لیکن ہم حضور کی تقلید کرنے کے لیے تیار نہیں ہوئے. دنیا کے تمام لوگوں کی نقالی تو کی, یہاں تک کہ ہمارا نوجوان چماروں اور بھنگیوں کی نقالی کرتا ہے. اس کے لباس, اس کے بناؤ سنگار, اس کے بال, اس کے رہن سہن میں دیکھو, بھنگیوں کی نقالی اس کو نظر آتی ہے. اس کے اندر اسے عزت سمجھ میں آتی ہے, لیکن وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تقلید کرنے کے لیے تیار. جن لوگوں نے یہ تفرقے بانٹے ہیں اور مسجدوں سے بانٹے ہیں, اور پھر ہر مسجدوں میں آپ دیکھو المیہ, ہر مسجد کے دروازے پر لکھا ہوا اللہم افتح لی ابواب رحمتک, اے اللہ ہمارے لیے رحمت کے دروازے کھول. کیا خاک رحمت کے دروازے اس حال میں کھلیں گے کہ مسجدوں سے تو صدائیں آئے حیا علی الصلاح, حیا علی الفلاح, اور جب ہم مسجدوں میں داخل ہو جائیں تو ہمیں ایک دوسرا مکتب کا آدمی ہاتھ پکڑ کر باہر نکال دے کہ صاحب اس مسجد میں آپ نماز نہیں پڑھ سکتے. صدائیں کیا لگا رہا, آؤ نماز کی طرف, آؤ فلاح کے لیے. اور جب اس میں ہم داخل ہوتے ہیں تو وہ ہاتھ پکڑ کر باہر نکالنے والے کون ہیں؟ مسجدوں میں بڑے بڑے بورڈ لگا کر کے رکھنے والے کون لوگ؟ اور یہ کن لوگوں کی سازشیں ہیں جو اتنی کامیاب ہیں؟ بجائے اس کے اب تو مسجدوں کے دروازے پر یہ آیت کا ٹکڑا لکھا جانا چاہیے, وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. یا سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لے اور تفرقے میں نہ پڑے. لیکن یہ کام اپنے آپ تو نہیں ہونے والا. اس کو کرنے کے لیے ہمارے اندر سے مخلصین کی کچھ ایک جماعت اٹھنا چاہیے جو کسی فرقے سے تعلق نہ رکھتی ہے, امت سے تعلق ہو. اور وہ جا جا کر مسجد کمیٹیوں کو, علماء سو کو سمجھائیں کہ تم یہ اس حالات میں کیا کر رہے ہو. کم از کم خدا کے لیے اب تک آ جاؤ. اب تو تمہارے گلے سے خون نچوڑا جا رہا ہے, تمہاری نسوں سے خون ایک ایک قطرہ کر کے نچوڑا جا رہا ہے. یہ تو تمہیں دکھائی دے رہا ہے, بتانے کی ضرورت ہے. بغیر بتائے تمہاری مسجدوں پہ بلڈوزر چل رہے ہیں, دکھانے کی ضرورت ہے کیا؟ ہر شخص اس کو دیکھ رہا ہے. یہ ساری چیزیں کیوں ہو رہی ہیں؟
یہ فرقہ بندی کے نتیجہ اس نتیجے میں ہو رہی ہیں. اگر ہم امت ہوتے تو یہ ہرگز نہ ہو. ہم نے وہ ایک حدیث آپ کے سامنے تلاوت کی جس میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جماعت سے چمٹے رہو، تفرقے میں مت پڑو. تنہا آدمی پر شیطان حملہ آور ہوتا. اور جو دوسری حدیث ہم نے تلاوت کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جماعت پر اللہ کا ہاتھ، اور جو شخص جماعت سے علیحدہ ہوا وہ دوزخ میں گیا. لیکن ہمارا سوال ہے، یہ حدیث ہمارے یہاں جتنے قسم کی جماعتیں ہیں سب بیان کرتے. قریب قریب تمام مکتب فکر کے علماء سے ہم نے یہ حدیث سنی، اور ہر سنانے والا شخص جب یہ کہتا ہے کہ جماعت پر اللہ کا ہاتھ ہے، اس سے مراد ہماری جماعت ہے، حدیث کو اس طرح سمجھاتا. چند ایک چیزوں کو ہمارے سامنے دلیل کے طور پر رکھ دے گا. ہم رفع یدین کرتے ہیں، دیکھو ہم انگلیاں ہلاتے ہیں. دوسرے لوگ دلیل دے دیں گے کہ سارے بزرگ اکرام ہمارے پالے میں ہیں. تیسرے اور لوگ دلیل دے دیں گے کہ دیکھو بڑے بڑے علماء اکرام کا یہ معاملہ ہے، اس لیے یہ حدیث ہماری جماعت کے متعلق ایسا سمجھا دیتے ہیں. اور سادہ لو آدمی، کم پڑھا لکھا شخص فوراً ان باتوں کا شکار ہو جاتا. پھر وہ جماعتوں کے چکر میں پڑ کر تفرقہ بازی کرتا ہے، اور اس کا نقطۂ نظر یہ ہوتا ہے کہ جس تفرقے سے ہم نے اپنا جڑاؤ کر لیا ہے، جس فرقے سے ہم جڑ گئے ہیں، یہی حق پر ہے اور اسی کے ساتھ جڑے رہنا چاہیے. اب ان سے سوال کر دو کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ حدیث ارشاد فرما رہے تھے تو کیا وہاں کوئی جماعت موجود تھی؟ 1450 سال پہلے مدینے میں کون سی جماعت تھی؟ معلوم ہوا وہاں کوئی جماعت نہیں تھی. جماعت و امت کے معاملے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لفظ جماعت کی جگہ امت کو رکھا جائے. جو شخص امت سے علیحدہ ہوا شیطان اسے اچک لے جائے. جو شخص جماعت سے ہٹا بھیڑیے اس کو لے جا لیں گے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ریوڑ سے بھی یہی مراد کہ ریوڑ کے اندر سے اگر کوئی جانور ہٹ کر الگ چلنے لگے تو اس پر درندگے آسانی سے حملہ کر کے اٹھا لیں. لیکن دنیا بھر میں پہلی چھوٹی چھوٹی جماعتیں بھی ہمارے لیے برکت کا سبب ہیں، ایسا نہیں ہے کہ ان جماعتوں کو پوری طرح نظر انداز کر دیا جائے، ان کی خدمات کو نظر انداز کر دیا جائے، ایسا بھی نہیں. لوگ اس غلط فہمی میں نہ پڑ جائیں کہ ہم تفرقہ ہٹاتے ہٹاتے خود تفرقے کا شکار ہو جائیں، ایسا نہ ہو. ہمارا بتانے کا مطلب یہ ہے کہ ہر وہ جماعت، ہر وہ تنظیم و تحریک جو جس کھانے میں بھی دین کی خدمت انجام دے رہی ہے، خواہ تھوڑا یا بہت، ہر ایک کے ساتھ ہمارا جڑاؤ، ہماری محبت، ہماری ہمدردی، ہمارا خلوص اس کے ساتھ رہنا چاہیے. ہمیں ایک دوسرے کے خلاف تعصب کا شکار نہیں ہونا چاہیے کہ جہاں پر ہماری تعداد زیادہ ہو ہم دوسرے فرقوں کو مار پیٹ کر باہر نکال دیں. یہ نہیں ہونا چاہیے. ہم اس لیے یہ بات ہے، اس لیے نہیں کہ ہم جماعتوں کو پورا کہہ رہے ہیں کہ جماعتوں میں نہیں رہنا چاہیے. جماعتوں سے جڑے رہو، وہاں آپ کی اصلاح ہوگی. جماعتوں کی برکت سے تو آج دین باقی ہے. جماعتیں نہ ہوتی تو امت کو بھیڑیے کب کے اچک لے جاتے. لیکن ہم جماعتوں کے وجہ سے یا جماعتوں کو لے کر تعصب کا شکار ہیں. اسلام کی نمائندگی دینی اور اخلاقی اور سیاسی طور پر
مخلصین وہی مسلمان کر سکتے ہیں جو تمام تر فرقوں سے الگ ہوں، تعصب کا شکار نہ ہو، وہی کر سکتے۔ پھر جن لوگوں نے تفرقے میں ہمیں بانٹا، ان کے متعلق وعید بھی ہے اللہ پاک نے قرآن عظیم کے اندر فرمایا، یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ فاما الذین اسودت وجوہہم اکفرتم بعد ایمانکم فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون۔ سورہ آل عمران کی 106 نمبر کی آیت، اس میں فرمایا گیا کہ آخرت کے روز میدان محشر میں کچھ لوگ سرخرو ہوں گے اور کچھ لوگوں کا منہ کالا ہوگا۔ جن کا منہ کالا ہوگا ان سے کہا جائے گا نعمت ایمان پا لینے کے بعد تم نے کافرانہ روش اختیار کی، اچھا تو اب اس کفران نعمت کی پاداش میں عذاب کا مزہ چکھو۔ جب آپ سورہ آل عمران پڑھیں گے آیت نمبر 92 سے لے کر 110 تک، تو آپ کے سامنے پوری بات واضح ہو جائے گی کہ تفرقہ کرنے والوں کے متعلق یہ آیت نازل ہوئی۔ جو لوگ تفرقے میں پڑے ان کا یہ حال ہوگا۔ تصور کرے آدمی کہ ہمارے سامنے دو قسم کے انسان کھڑے ہیں۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے چہرے نورانی ہیں، خوشی ان کے چہرے سے ٹپکی پڑتی ہے، حساس و بساس ہیں، مسرت سے ان کے چہرے دمک رہے ہیں۔ اور کچھ چہرے ایسے ہیں جو رنج و علم کی وجہ سے بجھے ہوئے ہیں، ان پر کلوت چھا رہی ہے، ہوائیاں اڑی ہوئی ہیں، ندامت ٹپکی پڑتی ہے، مگر پھر بھی نہ معافی نہیں ملتی، بلکہ انہیں مزید رلایا جاتا ہے، ملامت کی جاتی ہے۔ کس وجہ سے؟ کفران نعمت کی وجہ سے، انہوں نے نعمت ایمان کو ٹھکرایا۔ اب رہے وہ لوگ جن کے چہرے روشن ہوں گے، ان کو اللہ تعالیٰ کی دامن رحمت میں جگہ ملے گی۔ یہ امت مسلمہ کے ضمیر کی گہرائیوں میں تفرقے اور اخلاق کے برے نتائج کا خوف بٹھایا جا رہا ہے، اور امت کا ہر فرد جان لے تاکہ وہ اچھی طرح اس بات کو سمجھ لے کہ ایمان اور محبت اور اخوت اور الفت کس قدر اللہ پاک کی طرف سے انعام اور اکرام ہے، جو اتحاد کے طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عطا کیا ہے امت کے طور پر۔ اور اس منظر میں یہ بھی دکھایا گیا ہے کہ امت مسلمہ خوب اچھی طرح دیکھ لے کہ اہل کتاب تفرقے میں پڑھ کر کس انجام کو پہنچے، اور انہی کی اطاعت سے امت مسلمہ کو روکا گیا اور ڈرایا گیا تاکہ اس بھیانک انجام سے ہم دوچار نہ ہوں، اس عذاب علیم اور دردناک عذاب کا ہم شکار ہوں۔ تفرقے میں پڑ جانا، ووٹ ڈالنا، امت کو بانٹ دینا، یہ ایسا عمل ہے جو آخرت میں تمام تر اچھے اعمال ہونے کے باوجود ہمیں ناکام کر دے۔ یہی تو بات تھی جو قرون اولیٰ کے دور سے مسلمانوں نے سمجھ لیا تھا کہ اختلاف ہونے کے باوجود وہ دین کے اوپر، اتحاد کے اوپر اپنے تمام نظریات، اپنے تمام خیالات کو قربان کر دیتے،
مگر اتحاد کو پارا پارا ہونے نہیں دیتے. اور یہی اشارہ ہم نے پچھلے ہفتے ہارون علیہ السلام کے واقعے میں آپ کے سامنے کیا تھا. آپ اس کو اپنے ذہن میں لے آئیں. وقت پورا ہو گیا, ہم اپنی بات کو یہیں پر روک دیتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ پروردگار عالم ہمیں تفرقہ بازی سے, فرقوں میں پڑنے سے محفوظ رکھے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.